پر اس شام کو، اس دھندلی شام کو وہ مجھے کھینچ لیتا، وہ درندہ مجھے کھینچ لیتا، تو آج میں بھی قبرستان میں تنہا کہیں نہ کہیں دفن ہوتی۔ خوف اکثر کہانیوں میں چھپا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے تو کبھی نہیں جاتا، مگر یہاں ہر کہانی خوف خود سناتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو دی فیئر فائلز، اور میں ہوں عمر شاہ۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں ہنا نوشہرہ سے بھیجتی ہیں، اور وہ آج یہ بتاتی ہیں کہ اگر اس دن ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی تو آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہوتا۔ انہیں بتاتی ہیں کہ وہ نوشہرہ سے 17 کلومیٹر دور ایک مسافاتی علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ ان کی شادی علاقے کے ایک بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ فیملی کے اندر ہوئی تھی۔ اس علاقے میں رواج یہ تھا کہ خواتین کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، مگر ہنا ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول ٹیچر تھی۔ ان کے سسر بھی ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر ریٹائرڈ تھے، اور ان کے ہسبینڈ ایک گورنمنٹ جاب اسلام آباد میں کرتے تھے۔ تو شی واز دی اونلی ورکنگ وومن آف دا ہاؤس، اپنے گھر کی وہ واحد ورکنگ وومن تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی کسی رسپانسبلٹی سے بھاگتی تھی، وہ اپنے پورے گھر کا خیال رکھتی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کے اپنے ساس اور سسر کو ناشتہ بنا کر دیتی، ان کی خدمت کرتی، اپنے دونوں بچوں کو لنچ بنا کے دیتی، ان کے لنچ باکسز میں ڈالتی، ان کو ناشتہ کراتی، اور اپنی اسکول وین کا ویٹ کرنے لگ پڑتی۔ کیونکہ ان کا گھر شہر سے خاصا دور تھا، تو اسکول وین مین سڑک پہ آیا کرتی تھی، جس کے لیے ان کو چل کے قریباً آدھا گھنٹہ مین سڑک تک جانا پڑتا تھا۔ ان کے دونوں بچے ان کے ساتھ یہ سفر ڈیلی صبح سویرے طے کیا کرتے تھے۔ انہیں بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ سردیوں میں شروع ہوا۔ سردیوں میں سورج کافی دیر سے نکلتا ہے، تو وہ سورج کے نکلنے سے پہلے ہی اپنے دونوں بچوں کے سنگ یہ واک اندھیرے میں سٹارٹ کیا کرتی۔ بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کو ایجوکیشن ریلیٹڈ کہانیاں سنایا کرتی۔ سڑک پہ پہنچتے ہی چند دیر بعد ڈرائیور کا دور سے گاڑی کا ہارن ان کو سنائی دیتا۔ ڈرائیور بھی ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ان کو لینے کے بعد علاقے کی ایک دو اسکول ٹیچرز کو لیتے اور پرائمری اسکول تک پہنچتے۔ میں بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی کی یہ روٹین پچھلے 12 سال سے تھی۔ وہ بہت لگن اور بہت محنت سے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ ان کے اسکول میں اٹ واز این آل فیمیل ٹیچر اسٹاف، تمام اساتذہ خواتین تھی، تمام طالب علم خواتین تھیں۔ تو اس اسکول میں کوئی میل ٹیچر کبھی نہ ہائر ہوا تھا۔ ایک روز جب ہنا اپنے بریک ٹائم پر اپنی کلاس کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹاف روم میں پہنچتی ہیں تو ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھتی ہیں۔ ایک پتلا دبلا آدمی جس کا قد قریباً 5 فٹ 10 انچ ہوگا، ایک عجیب و غریب انداز میں گندے کپڑے پہنے پرنسپل صاحبہ کے ساتھ ٹیبل کے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اسکول میں میری نئی نئی پوسٹنگ ہوئی ہے، میں بھی ایک گورنمنٹ ٹیچر ہوں، اور مجھے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا یا گورنمنٹ آف KP کی طرف سے یہاں پر پوسٹ کیا گیا ہے۔ پرنسپل صاحبہ ہاتھ میں کچھ دستاویزات اٹھائی ہوئی تھیں۔ وہ حیرانگی سے میرے اندر آنے پر میری طرف دیکھنے لگی، ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلاتی ہیں۔ جب میں ان کے قریب پہنچی تو مجھے کہتی ہیں کہ نا، یہ دیکھو، کیا یہ ڈاکومنٹس
کیا یہ دستاویزات اصل ہیں؟ کیونکہ مجھے ان پہ تھوڑا شک ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ سائٹ پہ لے جا کر انہوں نے وہ کاغذات دکھائے۔ نام تو اصل تھا، ڈگریز بھی اصل تھیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ تمام کاغذات فوٹو کاپیز تھیں، اور ان فوٹو کاپیز پہ لال رنگ کی عجیب و غریب ٹپے تھے، جس طرح پرانی لال انک یا کوئی پرانا لال رنگ ان کے اوپر جمع ہوا ہو۔ میں مڑ کر ان صاحب کی طرف گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کی پوسٹنگ یہاں کب ہوئی ہے، اور آپ اس سے پہلے کہاں کہاں پڑھاتے رہے ہیں، اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ تو وہ بہت ہی غصے سے میری طرف گھورنے لگا، اور چند عجیب و غریب آوازیں نکالنے کے بعد میں تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہوئی۔ ایک دم ہوش میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میڈم، کیا آپ کے ہاتھ میں میرے کاغذ نہیں ہیں؟ کیا آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں؟ کیا آپ خود نہیں پڑھ سکتی؟ یہ بات بہت عجیب تھی، کیونکہ جب بھی یہاں پر پوسٹنگ ہوتی تھی تو کسی نہ کسی خاتون کی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ ہمیشہ خواتین ہوتی تھی۔ سب سے امپورٹنٹ بات، جب کسی کی پوسٹنگ نکلتی تھی تو اس کو سب سے پہلے ایجوکیشن سینٹر پشاور بھیجا جاتا تھا، جہاں سے وہ اپنے کاغذ لے کر گورنمنٹ ہاسپٹل میں اپنا میڈیکل کرواتا تھا، اور اس کی کاغذات کی ایک کاپی ہمارے ایڈمنسٹریشن سیکشن میں پہنچا کرتی تھی، جہاں پر ہمارے کلرکس ہماری پرنسپل صاحبہ کو بتاتے تھے کہ ہمارے پاس فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ پوسٹ ہونے والی ہیں، تو اس لیے اورینٹیشن میٹنگز ارینج کروا لیجیے گا۔ آدمی کا اچانک یہاں آ جانا عجیب و غریب بات تھی۔ پھر بھی ہماری پرنسپل صاحبہ، جو کہ ایک بہت اچھی خاتون تھی، تو وہ کہنے لگی کہ نا، تم جاؤ اور جا کر ان صاحب کو اسکول کے اندر ایک اورینٹیشن دے دو۔ میں نے حیرت اور حیرانگی سے ان کی شکل کی طرف دیکھا کہ آپ یہ بات دل سے کہہ رہی ہیں؟ کیا ہمیں واقعی اس انسان کو اسکول کے اندر لے کر جانا چاہیے؟ اسکول کے اندر بچیاں پڑھتی ہیں، ان کے والدین ہمیں ان کی ذمہ داری سونپ کے گئے ہیں۔ میں غصے میں بول ہی رہی تھی کہ وہ انسان میرے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، چلو میڈم۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کو کہا کہ بھائی صاحب، اپنا فاصلہ برقرار رکھیں۔ اس سختی کے بعد وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے مسکرانے لگا۔ غور سے دیکھنے پر اس کے چہرے پہ کچھ عجیب و غریب نوچنے کے نشان تھے، اور جب میں نے اس کے کپڑوں کی جانب دیکھا تو وہی لال دھبے اس کی سفید قمیض پہ نمایاں تھے۔ پھر بھی پرنسپل صاحبہ کے بار بار اصرار کرنے پر میں ان کو کلاس میں لے گئی۔ ہال وے کے اندر میں نے ان کو سب سے پہلے چھوٹی جماعتیں دکھائیں، پرائمری کلاسز۔ ہال وے کافی لمبا تھا، چھٹی کا وقت قریب تھا، کچھ بچے گھر جا چکے تھے۔ وہ شخص ایک جانب چل رہا تھا، میں دوسری جانب، اور میں ہاتھ کے اشارے سے اس کو بتاتی چلی جا رہی تھی، اس کلاس میں یہ ہوتا ہے، اس کلاس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہمارا پلے گراؤنڈ ہے۔ پلے گراؤنڈ کی جانب میں نے اشارہ کیا، میں مڑ کے اس کی جانب مڑی تو وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے میرے کاندھے پر سونگ رہا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہوئی اور اس کو کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک ٹیچر ہیں؟ تو وہ پھر سے ہڑبڑا کر کہنے لگا، معذرت میڈم، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے بہت برا لگا اور میں غصے میں اسٹاف روم میں آئی اور پرنسپل صاحبہ کو کہنے لگی کہ میڈم، مجھ سے نہ ہو پائے گا، اس آدمی کے فارمل کاغذات منگائے اور سوموار والے دن یعنی منڈے کو ہی اس کو بریفنگ دیں، اس کی اورینٹیشن کروائیں، اور اس کو جو کلاس ہوتی ہے آپ خود اسائن کریں۔ یہ کہنے کے بعد ہنا کہتی ہیں کہ میں نے اس کی عجیب و غریب سے فوٹو کاپی موڑ کر اپنے نہ جانے کیوں اپنے پرس میں رکھ لی ہے۔ اگر یہ میں نے نہ رکھے ہوتے تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا۔ دن گزر گیا اور وہ شخص جس پرسراریت سے اسکول کے اندر داخل ہوا تھا، اسی طرح دبے پیر غائب ہو گیا۔ پرنسپل سے بار بار پوچھنے پر میں نے کہا، آپ پلیز کنفرم تو کر لیں کہ ہیڈ آفس سے یہ آیا کون ہے، ہفتے والے دن کون آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بیچارے کو نہیں معلوم ہوگا، آ جائیں گے کاغذات۔ چھٹی کا وقت ہوا، میرے دونوں بچے پہلے ہی میری ایک کولیگ کے ساتھ
گھر جا چکے تھے کیونکہ چھوٹی بیٹی خاصی بیمار تھی، تو میں نے سوچا بیٹی کو بھی گاڑی میں ہی اس کے ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ کافی دیر ہے نا کہتی ہیں میں نے اپنے اسکول کے باہر انتظار کیا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائیور بھائی کو فون کیا۔ ڈرائیور کہنے لگا کہ میڈم آپ اسکول میں ہی رکیے گا، میری گاڑی کچھ خراب ہو گئی ہے، میں ذمہ داری سے آپ کو مغرب کے ٹائم یعنی شام کے ٹائم خود لینے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے گھر پہ اپنے فادر ان لا کو بتایا، جس پہ وہ بار بار کہنے لگے کہ بیٹا ہم آپ کو خود لینے آتے ہیں۔ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرے فادر ان لا کی ایج 70 سال ہے، اور اتنا لمبا عرصہ وہ موٹر سائیکل بنا چلائے گھر میں مشکل سے اٹھتے ہیں، اتنے لمبے راستے میں وہ کیسے بائک چلا کر آئیں گے، کیسے بائک چلا کے واپس جائیں گے؟ تو میں نے ان کو فون پہ ہی کہہ دیا کہ ابو میں آ جاؤں گی۔ کافی دیر گزر گئی، رات پڑ چکی تھی، تو ڈرائیور بھی میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا، تو میں نے پیدل چلنا شروع کیا کہ راستے میں یا کوئی لوکل ٹرانسپورٹ یا کوئی رکشہ مل جائے گا۔ کافی دیر چلنے کے بعد سڑک کا ایک سنسان حصہ آ گیا۔ سردیوں میں ہمارے علاقے میں دھند کافی چھا جاتی ہے، تو دور سے 2 لائٹیں نظر آئیں جو بار بار ہارن دے رہی تھیں۔ مجھے ایک تسلی ہو گئی کہ شاید ڈرائیور بھائی آ گیا ہے۔ وہ گاڑی دور سے آتی گئی، بہت آہستہ رفتار میں آ رہی تھی۔ میں نے اشارہ کیا کہ بھائی میں ادھر ہوں، اور میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ میرا بتاتی ہیں کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑے اپنے پرس کو مضبوطی سے تھامے وہ اپنا عبایا ٹھیک کرنے لگی۔ تبھی وہ گاڑی ان کے سامنے آ کے سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ وہ گاڑی میرے ڈرائیور بھائی کی تو نہ تھی، گاڑی ایک پرانی عجیب و غریب ٹوٹی پھوٹی تھی، اور اس کی ڈرائیور سیٹ پر وہی شخص بیٹھا تھا جو اپنے آپ کو ٹیچر بتا رہا تھا۔ مجھے بار بار کہنے لگا بیٹھو میڈم بیٹھو، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے اتنی بار مجھے یہ کہا کہ بالآخر میں نے ایک بار سوچا کہ میں بیٹھ ہی جاتی ہوں۔ تبھی دور سے مجھے کسی ایمبولینس یا پولیس کی گاڑی کی آواز آئی۔ یہ آواز سنتے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس شخص نے مجھے پھر میری کلائی سے پکڑا اور گاڑی کے اندر کھینچنے لگا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ تبھی وہ دور بجتے ہوئے سائرن قریب آئے، اور دھند کو چیرتی ہوئی پولیس کی گاڑی آ کے اس کی گاڑی کو ہٹ کی۔ اس کی گاڑی کو جیسے ہی انہوں نے ہٹ کیا تو میں ساتھ جھاڑیوں میں جا گری۔ اس شخص نے گاڑی بھگانا چاہی، مگر پولیس والے ایک دم سے اس پہ حاوی آ گئے۔ لیڈی کانسٹیبل چونک کر میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ باجی آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں قریبی اسکول میں ٹیچر ہوں، اور یہ شخص ہمارے اسکول میں آیا تھا۔ بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی بات سنے، پولیس کی آفیسر میرے سے پوچھنے لگی کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس نے آپ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ گاڑی میں کھینچنے کی کوشش کی ہے؟ بتائیے ہاں یا نہ۔ ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے میں نے بتایا جی، اور میں نے اپنے اسکول میں واقع آج کا سارا قصہ ان کے آگے کھول دیا۔ انہوں نے مجھے کہا آپ گاڑی میں بیٹھیے۔ ایک مکھیوں کی چرن کی طرح اس کی پوری گاڑی کو پولیس نے گھیر لیا۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا اور قریبی پولیس اسٹیشن یعنی تھانے میں منتقل کر دیا گیا۔ میرے فادر ان لا کو میرے سے نمبر لے کر کال کی گئی۔ وہ بزرگ رات کے اس پہر پریشان حال میں کرائے کی گاڑی کرائے واپس آ گئے، مجھے لے کر گھر چلے گئے۔ میں نے ان کو رستے میں آدھا راستہ کچھ بھی نہ بتایا۔ میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی، خوف میرے جسم میں اتنا زیادہ رچ بس گیا تھا، میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بالآخر وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگے میری بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے رو رو کے ابو کو ساری بات بتا دی۔ گھر پہنچے تو میری ساس میرے سے بہت پیار کرتی تھی۔ بوڑھی خاتون مشکل سے اپنی چارپائی سے اٹھ کے میرے گلے آ لگی اور رونے لگی، اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ٹی وی لانچ میں لے گئی۔
وہاں جا کر ٹی وی آن کیا تو جو منظر میں نے اپنے سامنے دیکھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کیا اس رات میں اگر ذرا سی دیری کر دیتی، ذرا سا سپلٹ سیکنڈ پولیس کی گاڑی لیٹ ہو جاتی، تو آج میرا انجام بھی یہی ہوتا۔ میری قبر پہ کوئی کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ رہا ہوتا۔ وہ شخص جو اس رات ہمارے اسکول میں آیا تھا، اس شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اس شخص کا نام حکمت اللہ تھا۔ حکمت اللہ مروت was the most aggressive rapist known to man۔ وہ ایک ایسا ریپسٹ تھا جس نے پشاور سے لے کر نوشہرہ کے علاقے میں اپنی عجیب و غریب کرائمز کا ایک ایسا طوفان مچا رکھا تھا جو شاید آج ایک بہانے سے ختم ہو گیا۔ اس درندے نے 12 ریپ کیے تھے اور اس کی گاڑی سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی 4 لاشیں برآمد ہوئی تھیں، اور ٹی وی پہ ابھی بھی وہ دیوانوں کی طرح ہنستا ہنستا لیڈی کانسٹیبل کا کندھا سونگ رہا تھا۔ دوستو، اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔